اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات آیت نمبر 36 سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ جس نے انسان نصیحت حاصل کر لے گا، جو اس نے کوشش کی ہوگی، اس کو اعمال نامے کو بھی دیکھ لے گا۔ وبرزت الجحیم، برزہ یہ پیسیو وائس ہے، اور برزہ برزہ، اور چونکہ یہ مؤنث ہے تو برزتی جہنم کی بات ہو رہی ہے نا، جہنم مؤنث ہے۔ برزت الجحیم، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، بے نقاب کر دیا جائے گا، لی اس کے لیے، من جو یرا رعایا یرعیو، جس کو یرا پڑھا جاتا ہے، جس نے دیکھنا ہوگا، یعنی جس کے اعمال نامے ایسے ہوں گے کہ وہ بندہ جہنم میں جائے گا تو اسے جہنم پہلے ہی دکھا دی جائے گی۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم کو بے نقاب کر دیا جائے گا اس کے لیے جو دیکھتا ہوگا۔ فاما، پس بہرحال اب آ گیا ہے جی نتیجہ، رزلٹ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بھی 50% کرائٹیریا پاسنگ، 40%، یا جس کے اتنے سے زیادہ نمبر ہوں گے، جس نے یہ لکھا ہوگا جواب، جس نے ایسے ایسے کیا ہوگا وہ پاس ہوگا، جس نے یہ نہیں لکھا ہوگا وہ فیل ہوگا۔ تو بس فاما، پس بہرحال، من جو طغا، جس نے سرکشی کی ہوگی، طغا طغایا سرکشی نافرمانی کی ہوگی، وآثرا، اور ترجیح دی ہوگی۔ آثرا کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، آثرا اکرما کا، اور یہ اصل میں اسی سے لفظ نکلا ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب بھی ہوتا ہے خود کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو خود پر ترجیح دینا، مال دولت ہو، کھانا پینا ہو، اس میں ایثار یہی ہے، خود کو نیچے اگنور کر دینا اور خود پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ وآثرا، اور اس نے ترجیح دی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، فإن، پس بے شک، جہیم، جہنم ہی ہے، ہی الماوا، اس کا ٹھکانہ۔ ماوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ کسی چیز کا۔ جس نے نا سرکشی نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اس کا ایک اور آیت میں بڑا واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا وطمأنوا بها، کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پہ ہی مطمئن ہیں، وطمأنوا بها، اور اس پہ اطمینان میں ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات سے غافل ہیں، تو ان کی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں مطمئن رہنا یہ بھی جہنم میں لے جانے کی وجہ ہے۔ لیکن ایک اور کیٹیگری کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وہ بس بہرحال، من جو ڈرا، خوفا جو ڈرا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، مقام کا مطلب کھڑے ہونا، جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ونہا، اور روکا اپنے آپ کو، النفس، اپنے نفس کو، عن الہوا، خواہشات سے، نہایا یہ نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، نہا روکنا۔ تو جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے خواہشات کو روکا، فإن الجنت ہی الماوا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ہم جب بھی کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، لازمی نہیں ہے ہم گناہ کے بعد ہمیں توبہ کا وہ موقع ملے ہم توبہ کریں، ہو سکتا ہے گناہ کے درمیان موت آ جائے، تو وہ کیسی موت ہوگی؟ تو اگر یہ کیفیت ہمارے ذہن میں ہو اور ہمیں اپنے رب کے سامنے کہ رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔ تو وہی ہے نا، جو بھی گناہ کرتے ہوئے ذہن میں یہ خیال آ جائے اور وہ اپنے اس ڈر سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی وضاحت دینی ہے، ڈر کے گناہ چھوڑ دے، تو وہ کیا کیفیت، اللہ نے کہا جنت ہی ہے۔ بس ایسا بندہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور گناہ سے رک گیا، وہ تو جنت ہی میں جائے گا۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ سوال کرتے ہیں، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، ساعت قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب اس کا ظہور ہوگا۔ مرساہا کا مطلب ہوتا ہے جب جہاز کو، بحری جہاز آ کے ساحل سے لگتا ہے نا، لنگر انداز ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ یعنی بھی جس طرح ہم کہتے ہیں نا بحری جہاز آ رہا تھا، ہم سن رہے تھے بھی قیامت آ رہی ہے، قیامت آئی نہیں ابھی تک، کہاں رہے گی قیامت، یعنی اس طرح مذاق اڑانے والے انداز میں کہتے تھے۔ یہ آپ سے کہتے ہیں کہاں رہے گی قیامت، آئی نہیں ابھی تک، فیما، اس میں کیا ہے، انت، آپ کے لیے، من، اس میں، ذکراہا، اس کی ذکر میں، یعنی اس کے ذکر سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ بس کام ہے لوگوں کو بتاؤ، کب آنا ہے، الی ربک، تیرے رب کی طرف ہے، منتہا، اس کی انتہا کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، یعنی جہاں پہ مکمل نالج ہو، مکمل علم ہو،
تو تیرے رب کے پاس اس کا مکمل علم ہے۔ انما بے شک آپ، انت آپ، بے شک تم، انذرو ڈرانے والے ہو۔ انذرا ینذرو انذارن کا مطلب ڈرانا، منذر فاعل ہے ڈرانے والا، من اسے یخشاہا جو ڈرتا ہو، جو اس قیامت سے ڈرتا ہو، آپ تو اسے ڈرانے والے ہو بس۔ کب آنی ہے، کیا ہوگا، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کأنہم گویا کہ، کأن کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، یوم جس دن، یرونہا وہ اسے دیکھیں گے، لم یلبسو انہیں کیا لگے گا، لم نہیں، یلبسو لبسا یلبسو کا مطلب رہنا، لم یلبسو نہیں رہے، الا سوائے اس کے، عشیتاً ایک رات، او یا پھر ضحاہا ایک دن۔ انہیں یوں لگے گا جیسے یہ ایک رات یا ایک دن بھی نہیں رہے۔ ہم زندگی کے 20 سال، 30 سال، 40 سال گزار چکے ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے زیادہ وقت، ایک دن 2 دن، زیادہ سے زیادہ ہمیں پورے 20 سال 1 2 دن لگتے ہیں۔ اور جس بندے نے 60 70 سال گزار لیے انہیں بھی اپنی زندگی یوں ہی لگتی ہے کہ بھی ہم نے کوئی ایک آدھ دن گزارا ہے۔ اور یہ خوف کی کیفیت میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جب ہم امتحان میں کوئی سزا مل رہی ہو، ہمیں یوں لگتا ہے سارا سال ہم نے نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا۔ ایسے ہی جب جہنم سامنے ہوگی، اعمال نامے کی فکر ہوگی ہمیں، تو اس وقت ہمیں یوں لگے گا کہ تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ پہ جبر کر کے زبردستی گناہوں سے بچ نہیں سکتے تھے، زبردستی نیکیاں نہیں کر سکتے تھے۔ یقین کرو اتنی بری کیفیت ہوتی ہے نا وہ، جب آپ کو یہ پچھتاوا ہو رہا ہو کہ اتنی تھوڑے سے عرصے میں، مطلب اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے، مزے کے لیے ہم نے اتنے گناہ کی، اپنی یہ زندگی برباد کی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کے ہم مستحق بن گئے۔ یعنی ہم غور کریں، 60 70 سال کی زندگی ہے، اور ایک طرف ان لمیٹیڈ ہزار لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی ہے، تو کون بے وقوف ہے جو کہے کہ بھی میں اس ایک سال کے اس تھوڑی سی زندگی کے مزوں کے لیے، انجوائے کے لیے، میں آخرت کی زندگی کو برباد کر دوں جہنم میں؟ یہ کوئی مذاق ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی جہنم میں آگ میں رہنا کوئی مذاق ہے؟ ہماری آگ میں کھال جلے گی، بچھو، سانپ، یہ ساری جو کیفیت ہوگی، یہ کوئی مذاق ہے ہمارے لیے؟ ہم نے تو جہنم کو مذاق بنایا ہوا نا کہ بھی کچھ نہیں ہونا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں تو سیریس ہی نہیں لیتے، یقین نہیں ہے۔ تو یہ بہت بہت غیر اہم اور غیر سنجیدہ ہمارا رویہ ہے قیامت کی طرف، آخرت کی طرف۔ اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے اور ہمیں سنجیدہ کرے، ہمیں مطلب جہنم سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔